انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کو ہونے والے حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر شہادت کے وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ شہادت کی خبر سناتے ہوئے نیوز اینکر بھی آپ دیدہ۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں موجود تھے۔ کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ حملے میں ان کے درجنوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کی اطلاع دی تھی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی میت کی تصویر بھی ٹرمپ کو دکھائی گئی۔ ایران کا سپریم لیڈر کی شہادت پر 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ملک بھر میں 7 روز کے لیے تعطیل۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل قائم۔ آیت اللہ عرافی عبوری قیادت کونسل کے فقیہ مقرر۔ ایرانی صدر اور چیف جسٹس 3 رکنی کونسل میں شامل۔ مجلس خبرگان رہبری نیا سپریم لیڈر منتخب کرے گی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ایران کی لیڈرشپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے، ایرانی سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد اور نواسی شہید۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی، انقلابی گارڈ کے کمانڈر محمد پاکپور بھی شہید۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی، انٹیلیجنس کے سینئر عہدیدار محمد بصری بھی شہید۔ سابق صدر محمود احمدی نیاد کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی ایرانی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا آخری خطاب میں واقع کربلا کا حوالہ۔ کہا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی۔ ایران بھی امریکہ جیسے ملک کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر کسی ملک کے پاس ہتھیار نہ ہو تو وہ اپنے دشمنوں کے قدموں تلے کچلا جائے گا۔ دعا کی، اے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما، اے پروردگار شہداء کے ساتھ ملا دے۔ سپریم لیڈر کی شہادت کا سنتے ہی ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئے۔ دارالحکومت تہران کے عوام انقلاب سکوئر پر لاکھوں افراد جمع۔ مشہد، اصفہان سمیت دیگر شہروں میں بھی لوگ گھروں سے نکل آئے۔ امام رضا کے مزار پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق کا بھی 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت، سرخ لائٹیں روشن، زائرین نوحہ کنا۔ دنیا بھر میں امریکی حملوں کے خلاف احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین نے ہاتھوں میں امام خمینی کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ بغداد میں مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا۔ مظاہرین بلڈوزر لے کر سفارت خانے پہنچ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ایرانی صدر کا اعلان۔ کہا سپریم لیڈر کی شہادت ایرانی قوم کے لیے بڑی قربانی ہے۔ ایران سخت حملے جاری رکھے گا۔ امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کر دیں گے۔ انتقام ہمارا قانونی حق اور فریضہ ہے۔ سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے۔ دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کی نئی قیادت مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ اٹلانٹک میگزین اور فوکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بات چیت کے لیے اتفاق کر لیا ہے۔ ابھی نہیں بتا سکتا کہ ایران کی نئی قیادت سے کب بات کروں گا۔ انہیں یہ کام جلدی کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت انتظار کیا۔ ایران پر بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ زیادہ تر قیادت ماری جا چکی ہے۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ میں بس وہی کرتا ہوں جو درست ہو۔ ایرانی حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی خلیجی ممالک کو وضاحت۔ کہا ہم اپنے برادر ممالک پر حملہ نہیں کر رہے، صرف امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خلیج فارس کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رکھیں گے۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کی کارروائی دفاع پر مبنی ہے۔ کچھ ممالک ناراض ہیں، کچھ ہماری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غصہ کرنا ہے تو اسرائیل اور امریکہ پر کیا جائے۔ جنگ روکنے کے لیے ہم پر نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کا آیت اللہ علی خامنائی اور ایرانی قیادت کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا ایران کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان ایرانی قوم کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ بلند پایہ رہنما اور دیگر شخصیات کی رحلت کا صدمہ مسلم دنیا میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی عوام سے اظہار افسوس، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، کہا حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو ناقابل اتلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کی کب اور کیسے پلاننگ کی، تفصیل سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے کئی ماہ سے ایرانی سپریم لیڈر کی قیام گاہوں پر نظر رکھی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اہم میٹنگ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی شریک ہوں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کیا جانا تھا۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایران کے 24 صوبوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ہونی ریاست کا ایران پر ایک ہی دن میں 1200 میزائل گرانے کا دعویٰ۔ حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کی تعداد 201 ہو گئی، شہداء میں خواتین، بچوں، طالبات کی بڑی تعداد شامل۔ ایران میں 500 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچرز پر حملے۔ تبریز میں زمین سے زمین تک وار کرنے والے میزائل لانچنگ مقام پر بھی حملہ۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر آمد و رفت بند، UAE اور عمان کے ساحل پر 100 کے قریب جہاز موجود، بحری ٹریفک شدید متاثر، جہاز گزرنے سے گریزاں۔ وزیر اعظم علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر متحرک شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات پر غور، پاکستانیوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا، شرکاء کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء احسن اقبال اور محسن نقوی کی شرکت۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرمانرواں سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر بات چیت، بحرین سمیت خلیجی ممالک پر حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کو تعزیتی خط، پیوٹن کا سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا یہ ایک شفاف عمل اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ترک ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چین کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے کہا کسی خود مختار رہنما کا کھلا قتل ناقابل قبول ہے، زبردستی حکومت تبدیلی کے لیے اکسانا ناقابل قبول نہیں۔ امریکی حملے ایران کی خود مختاری پر حملے ہیں، چین کی ایران اور امریکہ سے پرامن حل کی اپیل، چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پوپ لیو کا ایران کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار، مسیحیوں کے روحانی پیشوا کا جلد از جلد تشدد کے خاتمے کا مطالبہ، کہا سب کی بھلائی اور سفارتکاری کو فروغ دیں۔ اسحاق ڈار کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار، امن و استحکام کے لیے تحمل، مکالمے اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور عراقی ہم منصب فواد حسین کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، خطے میں تبدیل ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی کم کرنے، تحمل اور امن و استحکام کے فروغ پر زور۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے، کراچی میں مشتعل افراد کا امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، عیدی حکام کے مطابق فائرنگ سے 6 افراد جان سے گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، جماعت اسلامی کے تحت نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسلام آباد میں سرینا چوک پر مظاہرین کا احتجاج، پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاجی دھرنا، مظاہرین کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमा कराम की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, ईरान में हमलों पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर हर मुसलमान का गम और गुस्सा बजा है। पूरी हुकूमत आपके साथ है, आपके साथ एहतजाज में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। हम सब एक हैं, दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है। हमने कौमी मफादात को सामने रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। उलमा कराम की वज़ीर दाखिला को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर अफसोस। कहते हैं, आज उम्मत मुस्लिमा ईरान और पाकिस्तान के अवाम के लिए सौगवार दिन है।